آپ کی گولیاں کم پڑ جائیں گی، ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے۔ سن لیجئے، ہم وہ ہیں کہ خون کے بحر قلزم سے گزر کر بھی داستان عزم و عزیمت لکھ کر آپ کو دکھا دیں گے۔ کل یعنی 17 مارچ کو جنتر منتر پر ایک عظیم الشان دھرنا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے اور ملی تنظیموں کی طرف سے جو رکھا گیا تھا، ماشاء اللہ بہت اچھا رہا اور کامیاب ہوا۔ اس عظیم الشان دھرنا میں کافی تعداد میں ہمارے مسلم بھائی نے حصہ لیا، بلکہ مسلمانوں نے نہیں بلکہ ہمارے دیش کے ہندو بھائی نے بھی حصہ لیا اس دھرنا پردرشن میں۔ اور ہمارے دیش کے جتنے بڑے بڑے علماء کرام ہیں وہ سب کے سب جنتر منتر پر نظر آ رہے تھے۔ اور اس دھرنا میں سیاست کے بڑے لیڈر جناب اسد الدین اویسی بھی نظر آئے، اور صدر جمعیت علماء ہند کے مولانا سید محمود مدنی بھی نظر آئے، اور دیگر علماء کرام بھی موجود تھے۔ ویڈیو کے شروع میں آپ لوگوں نے ایک آواز سنا تھا جو جنتر منتر سے للکار رہا تھا۔ یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری اور ملک کے مشہور و معروف خطیب حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب تھے۔ شیو سینا لیڈر سنجے نرویم نے چند دن پہلے یہ دھمکی دی تھی کہ وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں شاہین باغ بنے تو جلیان والا باغ بھی بن سکتا ہے، تو اسی کو لے کر منہ توڑ جواب دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے آپ کی گولیاں ختم ہو جائے گی مگر ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے۔ آپ ہمیں خون کی ننھی منی ندیوں سے ڈراتے ہیں، ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانوں سے کیا کچھ کہہ رہا ہے اور منہ توڑ جواب دے رہا ہے سنجے نرویم جی کو۔ اس ویڈیو کو پہلے سنیے۔ ہمارے لیے یہ بات نہایت افسوسناک ہے کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے وہ رویہ اپنایا، پہلے دیا ہے، اس نے یہ واضح کر دیا کہ وہ امینڈمنٹ بل میں ترمیمات کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں بلکہ وہ کسی مخصوص ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ہماری طرف سے یہ بات جب کہی گئی کہ ہم اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے اور احتجاج ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاہین باغ کی طرز پر کوئی احتجاج کیا جائے، تو کہنے والے ایک شخص نے کہا کہ جلیان والا باغ کو نہیں بھولنا چاہیے، ہم ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں، ڈائر کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، آپ کی گولیاں کم پڑ جائیں گی، ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے۔ آپ کس کو دھمکی دے رہے ہیں اور آپ کس قوم کو مخاطب کر رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو خون کی ننھی منی ندیوں سے چل سکیں گے؟ سن لیجئے، ہم وہ ہیں کہ خون کے بحر قلزم سے گزر کر بھی داستان عزم و عزیمت لکھ کر آپ کو دکھا دیں گے۔ میرے بھائیوں، آج یہ بات کی جا رہی ہے کہ نہ دیں گے، اس وقت کیا ہوا تھا میں یاد دلانا چاہتا ہوں۔ جب گولیاں چلائی گئیں تو وہاں پر ہندو بھائیوں کی، سکھوں کی، مسلمانوں کی لاشیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی پڑی ہوئی تھی۔ آج بھی ہم اسی راستے پر ہیں، اور آپ اگر انگریز کے راستے پر جانا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، اتیاچار کرنے والے کبھی اس دنیا میں عافیت کے نہیں گزار سکتے۔ اگر آپ انگریزوں کا راستہ چننا چاہتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا انجام بھی وہی ہوگا جو انگریزوں کا انجام ہوا تھا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس ملک کے مسلمانوں کا سب سے متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ اگر وہ یہ آواز دے رہا ہے کہ وقف ترمیمی بل کو واپس لیا جائے تو حکومت کو اس بل کو واپس لینا چاہیے۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف چند ہزار مسلمان جمع ہوں گے اور بات مکمل ہو جائے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ آواز دے گا تو پورے ملک کے مسلمان بلکہ انصاف پسند شہری مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے۔ اس لیے آپ سب بھی اس بات کا ہاتھ اٹھا کر عزم کیجئے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ جس تحریک کا بھی اعلان کرے گا آپ سب اس کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے۔ آپ اس روزے کی حالت میں اس بات کا عزم کیجئے کہ ہم انشاءاللہ اپنے حقوق کی اپنے حقوق کی لڑائی آخری سانس تک لڑتے رہیں گے۔ اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنے حقوق کی آواز جتنی دیر سے اٹھائی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس لیے اگر آج ہم آئے ہیں تو اپنے اندر ایک قربانی کا جذبہ بھی پیدا کریں اور یہ پیغام پورے ملک تک پہنچائیں کہ ہمیں اس ملک کو
को भी बचाना है, इस मुल्क में मोहब्बत के पैगाम को भी आम करना है और सबको साथ लेकर हमें उस सिमत में जाना है जिसमें मुल्क का भी भला हो और हमारी मिल्लत का भी भला हो। आपकी ये क़ियादत जो यहाँ मौजूद है, अगर आप इसे बूढ़ी और बुज़दिल क़ियादत समझते हैं तो सुन लीजिए, आज ये यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन कल अगर अल्लाह ने ऐसा मौका दिया कि हमें इस लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ा, तो आप देखेंगे कि ये क़ियादत कलम और कागज़ छोड़कर हथकड़ियों का भी इस्तक़बाल करेगी और अपने सीने खोल देगी और आपकी लड़ाई आखिरी सीढ़ी तक लड़ी जाएगी। इसीलिए मैं ये कहा करता हूँ अपनी क़ियादत के बारे में कि ये अलग बात है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं। व आखिर दावाना। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करके फॉलो ज़रूर करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी एक नई अपडेट के साथ, किसी एक नई वीडियो के साथ। जब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।